رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورت، یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ دموں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے۔ تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء وشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نہ رمضان کا، قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے، یعنی 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر قرآن پڑھتے جائیے۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گیا کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا وقیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، وہ اقوام وقیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں قدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تقدر پیدا ہو گیا۔ رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تبکل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور ماہما سب کے ساتھ رہو، ایکچوئل سمجھیے اپنے آپ کو، جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کون ساتھ نہیں لائے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ تو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانی چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا
اپنا جو ہے کارساز، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، سب وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لفظ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ اسے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے. یہ بالکل ابتدائی دور تھا. پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ لگے. وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیت، مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہے، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب. یہ جا رہے کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسل سے ہوئے تو جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے، وہ پھسل رہی ہے ریت سے ادھر. یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا پودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چل ضرور. انا ارسلنا الیکم رسول، دیکھو لوگوں، اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تو کیسے بچ جاؤ؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دو. قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ فقلت سے السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. انما ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، دو آیتیں. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہٰذا علم ان تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے.
فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو۔ عالمان سے اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فقرؤ ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو، جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے۔